دوستو اپینے لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی بات شروع کرتے ہیں تو امام غزالی صاحب کا ایک کال ذہن میں آیا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ کبھی میں نے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ مجھے کسی چیز نے شکست اور کتنی مشکل میں نہیں ڈالا جتنی میری اپنی روح، اپنے باطن نے، جو کبھی میرے حق میں فیصلہ کر کے اور میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کبھی میرے باطل ہو جاتا ہے اور مجھ سے وہ کام کرنے پہ اکساتا ہے جو میری وہ خواہشات میرے اندر پیدا کرتا ہے، جو میری ذات اور جو میری مشکل میری روح کے لیے اور میرے دنیا اور آخرت کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہیں۔ یہ میں اس کا پھیلا کے اس کو تشریح کر کے اس کی بیان کر رہا ہوں۔ یقینی طور پہ ایک ایسا انسان جو صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہو، جو سکون، عافیت کی اور نیکی کی زندگی گزارنا چاہتا ہو، فی زمانہ امام غزالی صاحب کا زمانہ تو بہت صدیوں پرانا تھا۔ آج کے زمانے میں اتنا جدید دور میں، یہ جو کہ ہے ہی فتنے کا دور فتن جسے کہا گیا ہے، اس میں سکون، عافیت سے اور اپنے سیدھے راستے پہ بغیر کسی کچھ برا کیے چلتے جانا یقینی طور پہ ایک بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ آپ کسی سورج کی روشنی کو کرنے اپنے تک پہنچنا چاہتے ہوں، آپ کامیابی، ترقی، خوشحالی کی طرف گامزن ہونا چاہتے ہوں، آپ کو اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا مستقبل، ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا ملک چاہیے، اپنی تہذیب چاہیے، تو آپ کو اس کے لیے بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، بہت سے چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ چیزیں میسر نہیں آتی۔ ہمارے ارد گرد موجود لوگ، معاشرہ، ہمارا ماحول اور جو ہمارے اوپر جو برسر اقتدار لوگ ہیں، وہ ہمیں ایک منفی سوچ اور منفی ذہنیت کی طرف دھکیلتے ہیں۔ پورے ایجنڈا کے تحت، پوری کوشش کے تحت ان کے اوپر یہ لاگو ہے کہ انہوں نے قوم کو ہمیشہ منفی رخ دکھانا ہے زندگی کا اور مستقبل کا، اور ہمیشہ نا امیدی پیدا کرنی ہے۔ یہ ایک ایجنڈا ہے، کیونکہ پاکستان کا معرض وجود میں آنا اور اس کا بننا بذات خود اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور کچھ لوگوں سے، یقیناً کچھ لوگوں سے نہیں، دنیا کی بہت بڑی آبادی سے اور بہت سے ملکوں کو اس سے بہت تکلیف ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں ان کے پے رول پہ جو ایجنٹس ہیں وہی ہمارے حکمران بنتے ہیں، برسر اقتدار آتے ہیں، وہی ہمارے سروں پہ ناچتے ہیں۔ ہم فی الحال ان کی بات نہیں کرتے، ہم منفی سوچوں کی بات نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے پوری زندگی کے رستے ہیں، اور وہ ابدی زندگی بھی ہے جس کو آگے ہم نے گزارنا ہے۔ آج جو زلزلہ آیا وہ ترکیہ میں آنے والے زلزلے سے کچھ کم ریکٹر سکیل پہ اس کی ریکارڈ کیا گیا پاکستان میں، اور اس نے ایک دفعہ سے پھر ایک دل، دماغ، روح کو جگا دیا، ایک دم جیسے جھنجھوڑ دیا کہ ہم کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، کیا واقعی اللہ ناراض ہے ہم سے، کیا اس کی وجہ ہمارے اعمال ہیں، ہماری سوچ ہے، ہمارے کردار ہیں۔ انفرادی طور پہ معاشری ہم اپنے باطن میں جھانک کے دیکھنا چاہیے، اور پھر اجتماعی طور پہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ جھوٹ، بے ایمانی، ملاوٹ، کرپشن اور ہر طرح کی بے راہ روی اور ہر طرح کا بہتان اور حسد، نفرت، غصہ، تشدد اور جرائم اور مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں، جو ہماری پہلے معاشرے کی، ہمارے اس ثقافت کی، ہمارے دین کی روایات تھیں، ان کا پامالی ایک بہت لازمی حصہ بن گیا ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا معذرت کے ساتھ اس میں بہت بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہماری نسلوں کی، آنے والے اور چھوٹے پود کی برین واشنگ کچھ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ ان کی ذہنی پرداختی اس طرح ہو رہی ہے جیسے ان کے لیے وہ باتیں، وہ الفاظ بہت عام ہو گئے ہیں۔ عورت مارچ کے نام پہ جو طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں پہ سرکاری اور اعلیٰ عہدیداروں کی سپورٹ ہوتی ہے، ورنہ اتنے کھلے عام نہ یہ جلسے جلوس ہو سکیں اور نہ اتنے کھلے عام پرچار ہو سکیں۔ تو یقینی طور پہ وہ جو ساری ایک کانسیپٹ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارا میڈیا پہ آج کل ڈراموں کا ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں کیا ہے، لڑکی کو محبت ہو گئی ہے تو اس کے لیے وہ مجھے پیار ہوا تھا ٹائپ کا کوئی ڈرامہ ہے، جس میں وہ ہر کسی سے بغاوت کر رہی ہے، اور اس کو بس اس کے علاوہ اس کو کسی انسان کی کوئی اچھائی نظر نہیں آ رہی۔ باپ اس کا فارغ زدہ بستر مرگ پہ ہے، اور اس کو اپنے سابقہ محبوب، اس کے بچھڑے ہوئے محبوب کے عشق میں رو رو کے وہ مرتی جا رہی ہے، پاگل ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اور بے شمار ڈرامے دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ انکہی ایک ڈرامہ ہے جو کہ کسی این جی او نے بنایا ہوا ہے، اور اس میں ساری ان کے ٹپیکل ایجنڈاز جو ہیں، جو کہ فورن فنڈنگ سے آتے ہیں، ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہم تیرے بن کو دیکھ لیں، جو بہت اس وقت ٹاپ ٹرینڈ پہ ہے، جس میں کہ وہ انڈین ڈراموں کی ہمیں جھلک ملتی ہے، اور انتہائی ایک
बेतुका बेमानी के उसमें कहानियां हैं। इसी तरह कौन सा ड्रामा है, किसकी बात करें, जो सो कॉल्ड ये बड़े सोफिस्टिकेटेड ड्रामे हैं। एक याद कीजिए पीटीवी का वो सुनहरा दौर जिसमें 12, 13, 14 एक साथ के ड्रामे होते थे, भरपूर कहानियां होती थी, क्लाइमेक्स होते थे, इतने खूबसूरत डायलॉग्स होते थे, कहानियां होती थी, एक्टिंग होती थी, बहुत से बेहतरीन सिचुएशंस, और उसके बाद एक मुकम्मल कहानी बयान करने के बाद ख़त्म हो जाया करते थे। आज 40-40 किस्तों में भी लोगों के पास बयान करने को कुछ नहीं है। इसी तरह हमारे न्यूज़ मीडिया को देख लें, बहुत चैनल्स खुल गए न्यूज़ के, लेकिन उन पे क्या है, सिर्फ सनसनी फैलाई जा रही है, सिर्फ इंतशार फैलाया जा रहा है। लोगों का जहन ये बनाया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, ये मुल्क में खाना जंगी शुरू होने लगी है, पता नहीं कल को ज़मान पार्क में क्या हो जाएगा, और इमरान खान के साथ ये हो गया तो फलां ये ऐसा हो जाएगा, और नवाज शरीफ आ गया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हमारी तवज्जो हटाई जा रही है हमारे असली और अजली दुश्मनों से, हमारे पड़ोसी मुल्क जो हर वक्त हमारी ताक में रहता है, और बहुत से और दुश्मन जो कि कहीं थोड़े दूर रहते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे इस अजली दुश्मन के साथ अलायंस में रहते हैं। हमें हमारे टारगेट से दूर किया जा रहा है। अब वक्त है कि हम अपने आप सोच को बदलें, मस्बत सोच अपनाएं, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करें, तालीम और तरबियत खुद हासिल करें, अपने बच्चों को दें, और उनको ये हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करें कि उन्होंने जो सीखा है उसको अपने ही हमवतनों पे और अपने मुल्क पे इस्तेमाल करना है। उनको इसलिए ट्रेन नहीं करना, उनको इसलिए तालीम नहीं देनी कि वो जाके गोरों के गुलाम बन जाएं, बाहर के मुल्कों में जाके उनको सर्व करें, और यहाँ से चंद हज़ारों में और लाखों में ली हुई वहाँ पे जाके, जो कि उनके शायद उनकी जेब से और उनके वालिदैन की जेब से भी बाहर हों, इस्तिताअ से बाहर हों डिग्रियाँ लेना, यहाँ से वो चंद हज़ारों में लेके और बाहर जाके उसका सारा ऐश लूटें और सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचें। ये खुदगर्जी, ये सेल्फिशनेस आज ख़त्म होनी चाहिए, और ये हमें इसके लिए पहल करनी चाहिए। इन लीडरान को सबको बिल्कुल कहीं साइड पे रख दें, ये हमारे कभी न थे ना होंगे, और हमें खुद उठ के बाहमी मिल के अपने लिए काम करना है। बहुत शुक्रिया, जल्द मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।